فرمایا فی جنات النعیم، یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے، علی سرر موضونہ، خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین۔ قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو، اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے، ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں۔ شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں، کیسا مزہ آتا ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی، حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا، اور نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں، تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے۔ یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا، آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے ہیں، اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں جنت میں ایسے خوبصورت بچے۔ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا اللہ نے، بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے، اور اتنے خوبصورت بچے، قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا، کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی، وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں۔ فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب، لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو پھل کھانا چاہیں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی، وَحُورٌ عِین، اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے۔ حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع، حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی، اور عین آئینہ کی جمع، عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا، تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا، کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو، ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو۔ خوبصورت موتی ہو نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں، ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں۔ فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، وطلح منضود، گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے۔ دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے، ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، قطوفها دانیہ، لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا۔ فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے، جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن، بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اس کی حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا، مقصورات فی الخیام، جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے۔ اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ، بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے۔ پھر وہ جب، ابھی کیا میں بولوں، جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا اور شکوک اور شبہات، یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ گھر سے غائب ہے، آ ہی نہیں رہی ہے۔ مرد کا بھی یہی ہے، ماڈرن آدمی ہوتا ہے، عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ فون
جیسے ہی فون آیا, بیگم بیٹھی بھی ہے نا, ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی. اور ادھر ان کو شک. یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے, اس کا میں نے کچھ سال پہلے بیان سنا. اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں, اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں, تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو. اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں, رشتے کو چلاؤ. اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا, ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے یہاں, پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سو کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگم پکڑی گئی اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے, میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں. اگر اس سے بھی فرینڈ شپ ہے, بیوی تو تمہاری ہے نا, اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں, میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ. تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ تو, تاکہ تو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے ہیں وہ تو بچے. میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. کیا میرج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو, کوئی بات نہیں, حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو, ورنہ یہ کاغذی شادیاں بھی کیا ہو جائیں گی, بولتے کیوں نہیں, ختم. تو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا, عورت کی عفت, عورت کی پاک دامنی, وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی, شوہر کے گھر میں سیدھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کنوارا بنایا, عربن اترابن, اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا. لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر, کیونکہ ہم عمر سے انسان کا مینٹل لیول ملتا ہے, وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے, راز کی باتیں اس کے سامنے. لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی, 50 سال. تو میچور تو ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. فرمایا لی اصحاب الیمین, یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین, فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت ہوں گے. یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب یمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں کہ 2-4 آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں, خراب ہو گئے, ایسا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں. فی سموم و حمیم, گرم لو اور کھولتے ہوئے پانی میں. انہم کانوا قبل ذلک مترفین, جہنم کی آگ میں ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اترایا کرتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم, ایک بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا. وہ کیا جرم تھا, یہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس, اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس, کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس, بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں, جن میں ایتھیزم اور مذہب کی بغاوت بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے. جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا, جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کا باپ ڈاروین سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, یا اللہ ہے یا نہیں ہے, ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں, سائنٹسٹ ہیں. یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے, یہ کہتے تھے اذا متنا, بھلا جب ہم مر جائیں گے, وکنا ترابا, ہم مٹی ہو جائیں گے, وعظاما, جب ہڈیاں ہو جائیں گے, انا لمبعوثون, تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن, بولو نہیں. مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے. سائنس 2 چیزوں پر, بھائی لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے, ان 2 کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مانتی. کہہ رہے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی, پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گئے, ختم نہیں ہو جاتے, ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا, تو یہ کہتے تھے اذا متنا ان ھذا لشیء عجاب. کبھی کہتے تھے یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ساحر, جادوگر ہے, عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتے تھے کہ ان ھذا لشیء یراد, ان کا مفاد ہے, اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ, مفاد ہے, ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی. کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم, کوئی حساب نہیں ہے, تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا, بولو بھائی کیا ہو گیا, کوئی مسجد کیا 27ویں رات, کیا 28ویں رات, کیا رمضان, کیا شوال, لائف کو انجوائے کرو. کیا ساس, کیا سسر, کیا ابا, کیا دادا, کیا نانا, کیا بچی, کیا بہن, کیا, او بھائی گدے گھوڑے کی طرح زندگی گزارو. کتے پالو, بچے پیدا کرنے کی ضرورت, بولو نہیں. کتے پالو, بلی پالو, وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں, بھیجتے ہیں. بچوں کی کیا ضرورت ہے بھائی, یہ ٹینشن خام خا کی, کیونکہ یہ بھی ایتھیسٹ بنے گا بڑا ہو کر. یہ تو مذہب سکھاتا ہے نا, باپ کے حقوق, ماں کے حقوق, خالہ کے حقوق,
نانی کے حقوق. مذہب کے علاوہ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑتے ہو تو پھر تو بھائی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار ہو آپ, بندر سے اتفاق سے وجود میں آئے ہو. جو اتفاقی حادثے کے نتیجے میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا, اچھا برا نہیں ہوتا, پھر انجوائے بن گئے اتفاق سے. اب اتفاق سے کھاؤ, جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کیا کرے, کھائے. وہ کھانے پینے کو فوکس کرو, عیاشی کو فوکس کرو. تو قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, مر کے گل سڑ کے ختم. ایک نیچرل پروسیس ہے, مریں گے تو یہ ہوگا, تو نیچرل پروسیس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے, پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قل, ان کو کہہ دو, ان الاولین والآخرین. تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوں گے. جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی, والآخرین جو قیامت آئیں گے سب کو, لمجموعون سب نے اکٹھا ہونا ہے, الی میقات یوم معلوم, ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا, اس میں سارے اے ٹو زیڈ اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا میں. ثم انکم, اس کے بعد ہوگا کیا, اللہ سب سے پہلے ان کو اس طانے کا جواب دے گا, پہلے سزا دے گا. اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے, تو اللہ کہے گا, ان کے اس طانے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا, اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کے اتنے دلائل تھے, ان دلائل کو تم نے نظر انداز کیا, اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے, وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں, ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں, لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے. اتنی بیوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا. اس گدھے کی خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا, اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اے گمراہ لوگوں اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو, لاکلون من شجر من زقوم, اس درخت سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے. فمالئون منہ البطون, اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم, تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم, وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے منہ انسان کا جل جائے, ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں, اور ایک گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین, جو روز جزا ہے اس دن ان کی میری طرف سے یہ میزبانی ہوگی. کیوں اے اللہ تو ظالم نہیں ہے. فرمایا نحن خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ڈاروین کے نظریے پہ تم پیدا. وہ بیوقوف احمق, اس کو یہ وہ ایسی باتیں کر کے گیا ہے. مور کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ, یہ کلر جب وہ مور پھیلاتا ہے, دنیا میں کوئی احمق نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں, یہ کلر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں. کوئی بیوقوف یہ بات نہیں کرتا. یہ ڈاروین کہہ کر گیا اور یہ گدھے سارے اسی کو فالو کر کے گئے ہیں. ویسے یہ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں, ہم کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کرتے, ہم عقل پرست ہیں. میں لوگوں سے ان گدھوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کاغذ پہ ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو, بے جان تصویر, آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں اس گدھے سے کہ اگر ڈاروین یہ دعویٰ کرتا کہ اربوں کھربوں سال میں کسی کاغذ پہ انسان کی ایسی تصویر اتفاق سے بن گئی ہے تو مان لیتے؟ آپ کہو گے کبھی بھی اتفاق سے ایک تصویر, بے جان تصویر, بولو نا, نہیں بن سکتی. نہیں جی, ڈاروین نے ایک ثبوت بھی دیا ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ ہوا تھا, وہ طوفان آیا ہوگا, رنگ کے ڈبے گر گئے ہوں گے, پھر وہ ڈبے یوں کر کے گرے ہوں گے, پھر ایک یوں, ایک برش یوں چل گیا ہوگا, پھر کروڑوں سال میں یوں چل گیا ہوگا, پھر یوں چل گیا, ہوتے ہوتے ایک پورا چہرہ وجود میں آ گیا. کہو گے بھائی نہیں ہو سکتا ایسے. کمال ہے, یہ تو مان نہیں رہے کہ بے جان تصویر وجود میں آ گئی, اور وہ تصویر ایک پتلے کی شکل میں وجود میں آئی, اور اس میں 2 آنکھیں سچی مچی کی لگی ہیں جو دیکھتی ہیں, 2 کان سچی مچی کے ہیں جو سنتے ہیں, دماغ کھوپڑی میں فٹ ہے جو سوچتا ہے, زبان ہے جو بولتی ہے, دانت ہے جو چباتے ہیں. ایک ایک چیز اتنی خوبصورت انداز میں اس کھوپڑی میں فٹ ہو گئی. تصویر جو بے جان تھی وہ خود بن نہیں سکتی. یہ پوری چلتی پھرتی تصویر جو پتلا ہے اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی, اس کے جوائنٹ فکس ہو گئے, ایسا ہاتھ اب تک نہیں بنا سکے, ایسے جوائنٹ اب تک نہیں بنا سکے جو ہماری ہڈیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز بن گئی, معدے کا نظام, گردوں کا نظام, دل کا نظام, سوچنے کا نظام, آنکھوں میں پلکیں لگا دی ہیں خوبصورتی کے لیے, آئی بروز بنا دی ہیں, ایک ایک چیز. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, ابھی تو اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے, آخرت میں بتائے گا نہیں, سزا دے گا. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری کھوپڑی میں 2 آنکھیں نہیں لگائی ہیں؟ یہ خود بخود لگ گئی ہیں. خود سے لگی ہوتی تو کھوپڑی میں جا کے کیوں لگی ہیں بھائی, گھٹنے میں کیوں نہیں لگ گئی ہیں جا کے, اور 2 کیوں لگی ہیں, ایک کیوں نہیں لگی؟ 2 آنکھیں, ایڈجسٹمنٹ ان کی دیکھو یار, ذرا سی ایڈجسٹمنٹ دونوں پتلیوں کی دائیں بائیں ہو جائے تو دیکھنے کا سارا سیٹ اپ برباد. 2 آنکھیں فٹ ہوئی ہیں اور ایسی زبردست ایڈجسٹمنٹ کہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ آپ کی دائیں بائیں نہیں ہوتی. ان آنکھوں کی پتلیوں کے فاصلے سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین, یہ زبان میں نے نہیں بنائی کیا؟ یہ تو سمجھتا خود سے بن گئی ہے. وشفتین, تیرے جو 2 ہونٹ ہیں تو کیا سمجھتا خود بخود بن گئے ہیں؟ فلقتحم العقبہ, اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام میں نے کیے لیکن تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ما ادراک ما العقبہ, اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے جس پہ میں تمہیں چلنے کا کہہ رہا ہوں. کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا.
قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تیری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دی, 2 کان بنا دیے, دل, دماغ, جگر, اتنے احسانات کر دیے, پھر میں نے تجھے ایک حکم دیا, ایک گھاٹی سے گزر جا, یہ آرام دہ راستہ چھوڑ کر میری خاطر اس مشکل راستے سے گزر جا. تو اس مشکل راستے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آرام طلب ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤں کیا مشکل راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں میں؟ فک رقبہ, وہ مشکل راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے بھی حقوق ادا کر اور خدا کے بھی. مخلوق کا بھی آپس میں ریلیشن ہے, اخپل طریقے سے زندگی نہیں, ایتھیس کا ریلیشن نہیں ہوتا آپس میں. تھوڑا وہ اپنی ماں کو نہیں مانتا, باقیوں کو کیا مانے گا؟ اکثر دہریے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں, اور مذہبی لوگ اپنی بوڑھی ماں کے پاؤں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا مخلوق کے حق ادا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فک رقبہ, مخلوق کے حق میں یہ ہے کہ غلاموں کو غلامی کے طوق سے آزاد, غلام خرید کے آزاد کرو. اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے. آج غلام نہیں ہے, لیکن غلاموں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں, ان کو غلامی سے آزاد کرو, ان کے لیے آواز اٹھاؤ. فک رقبہ وما ادراک فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اللہ ہم سے کوئی ناجائز مطالبے نہیں کر رہا کہ میں نے تمہیں بنایا, میں نے آنکھیں دی, میں نے کان دیے, وہ بس ایسے ہی الٹے حکام دے رہا ہوں کہ اب صبح آدھا گھنٹہ الٹے لٹکا کرو. بہت سے مذہبوں میں یہ بھی ہوتا ہے. ہندوؤں میں آپ دیکھو بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کرالنگ کرتا ہوا دہلی جا رہا ہے, ایسے دیکھیں نا آپ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ہندوؤں میں آپ کو نظر آئیں گے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ننگا بیٹھا ہوا ہے ایسے. وہ کہتے ہیں بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے, نیچرل ہے, ننگے پیدا, وہ برہنہ پیدا ہوئے تو کپڑے کیوں پہنے؟ وہ تو شکر ہے انٹرویو کے دوران کسی نے میز سامنے لا کے رکھ دی اس کے, ورنہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا وہ شکر ہے کسی نے, اور پھر پوچھ رہا ہے کہ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے یہ میز رکھنے کی. ہمارا خدا ہم کو ایسے بےہودہ کاموں کا حکم نہیں دے رہا. بعض قوموں میں خدا کو خوش کرنے کے لیے گنجے ہو کے گھوم رہے ہیں. برما میں جاؤ سارے ٹنڈے, مذہبی لوگ, پنڈت کیا ہیں ان کے ٹنڈ. وہ کہتے ہیں خدا بال کٹانے سے خوش ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے خدا کو تمہارے بالوں سے کیا لینا دینا یار؟ بعض کہتے ہیں نہیں بال بڑھانے سے خدا خوش ہوتا ہے. سکھ کو دیکھ لو آپ, سکھوں کو اتنی بڑی بڑی لٹیں ہیں, بغلوں کے بال بھی بڑھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں باقی رپورٹوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. بہرحال قیاس کیا جا سکتا ہے انسان. وہ کہتے ہیں اس سے خدا کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے. خدا نہیں خوش ہوگا بھائی اس سے. اس کو کیا کہ تم نے پورا جن بنے ہوئے ہو تم. بعضوں نے کیا کیا, بالکل سفید چٹ ہو گئے, کچھ کیا کر رہے ہیں, ہندو کیا کر رہے ہیں, وہ مندر جا رہا ہے کرالنگ کرتا ہوا, وہ پتہ نہیں 24 گھنٹے سے لیٹ کے جا رہا تھا. اس کا انٹرویو لیا, مر جائے گا بھائی. کہہ رہے نہیں بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن ہمارا خدا ہمیں کیا کہتا ہے؟ نہ ایتھیس کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس خدا کا انکار کرو, نہ دوسرے مذہبی لوگوں کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے اس خدا کو مان کے یہ الٹے کام کرنا شروع کر دو. نہ یہ کہتا ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ عیسائی راہبوں کی طرح دنیا چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ کرو. نہ کیا پیارے حکام دیے. فک رقبہ, اللہ کہتے ہیں میں نے تیری آنکھیں بنائی ہیں. یہ ڈاروین کے نظریے کے تحت نہیں بنی ہے اتفاق سے. میں نے تیری زبان بنائی, میں نے تیرے ہونٹ بنائے, ایک چیز تیرے پوری باڈی میں نے ڈیزائن کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلقتحم العقبہ, اب میں تجھے کہہ رہا ہوں ذرا مشکل راستے سے چل. وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ فک رقبہ, انسانیت میں جو بھی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اسے غلامی کے طوق سے آزاد. میں اندرون سندھ جانتا ہوں ایسے علماء کو جن کو اللہ نے دولت بھی دی, وہ اندرون سندھ جا کے انتہائی غریب طبقہ جن کو سندھیوں میں جو ظالم قسم کے لوگ ہیں, بعض لوگ انہوں نے قرضے دے کے نا غلام بنایا ہوا ہے, تو یہ ان کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالتے ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں, ہندوؤں کو بھی نکالتے ہیں, بہت سو کو مسلمان کر دیا, ان کے لیے الگ ادارے بنائے ہوئے ہیں. یہ چھپ کے کام ہو رہا ہے جو دنیا کے سامنے نہیں ہے. یہ انہی آیتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ غلاموں کو غلامی کی طوق سے نکالو. انسان اللہ کا غلام بننے کے لیے آیا ہے, انسانوں کا غلام بننے کے لیے نہیں آیا کہ سودی قرضے دے کے ان کو آپ جکڑ لیں. IMF نے بھی ہم کو غلام بنایا ہوا ہے سودی قرضے دے کے. اب ہم غلام بنے ہوئے, ہماری اپنی پالیسیاں نہیں چل سکتی کیونکہ ہم نے اتنا کھا لیا ہے, اور جتنا کھایا اتنا لے لو. نہ اس سے کئی گنا, لیکن ہم غلام بنے ہوئے. تو انہی کی پالیسیوں پہ ہمارے تعلیمی ادارے انہی کی پالیسیوں پہ چل رہے ہیں, تو یہ بھی غلامی ہے, اپنا کچھ بھی نہیں رہا ہمارا. تو اللہ فرماتے ہیں انسانیت کو غلامی کے طوق سے نکالو. اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ آنکھیں خود نہیں بنی, یہ کس نے دی ہیں؟ میں نے دی ہیں. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, فرمایا شدید بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ اس خدا کا بولو شکر ادا کرو. او مسکینا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, مسکینا ذا متربہ, کیا ہے؟ او مسکینا ذا یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. فرمایا کسی قرابت دار یتیم کو تلاش کر کے اس پر احسان کرو. قرابت دار یتیم کون ہوتا ہے؟ آپ کا باپ مر گیا, آپ کا چھوٹا بھائی یتیم ہے, اب اس کی وراثت مت کھاؤ بلکہ اس کے مال کی بولو حفاظت. اگر بچی ہے اس کے مال کی حفاظت کرو. عورت سمجھ کے, بچی سمجھ کے, کمزور سمجھ کے اس کی جائیداد کاروبار کے نام پہ, بزنس کے نام پہ ہڑپ مت کرو, اس پر احسان کرو. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے معاملہ.